يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے حالانکہ موت اسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرا اس آدمی پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور تیسرا اس بندے پر جو منہ بھر کر یعنی کہے لگا کر ہنستا ہے جسے معلوم نہیں کہ اس نے اپنے رب کو خوش رکھا ہے یا ناراض۔ اور مجھے 3 چیزوں سے رونا آتا ہے۔ پہلی چیز محبوب دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کی جدائی۔ دوسری موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناکی۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جب کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بد اخلاق، اکڑ مزاج اور سخت دل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے امانت داری کی صفت چھین لی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں۔ اور جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتار لیا جاتا ہے اور اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دنیا میں مومن کی مثال اس بیمار جیسی ہے جس کا طبیب اور معالج اس کے ساتھ ہو، جو اس کی بیماری اور اس کے علاج دونوں کو جانتا ہو۔ جب اس کا دل کسی ایسی چیز کو چاہتا ہے جس میں اس کی صحت کا نقصان ہو تو وہ معالج اسے منع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ اگر تم نے اسے کھایا تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اور اسی طرح وہ معالج اسے نقصان دہ چیزوں سے روکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کا دل بہت سی ایسی دنیاوی چیزوں کو چاہتا رہتا ہے جو دوسروں کو اس سے زیادہ دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موت تک اسے ان چیزوں سے منع کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء دمشق میں رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ دمشق کی پاک سرزمین میں تشریف لے آئیے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی،
انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو وہاں طبیب یعنی قاضی بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے بیماروں کو صحت مل رہی ہے، یعنی آپ عدل و انصاف والے فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ شاباش۔ ہاں، اگر آپ کو طب نہیں آتی اور زبردستی حکیم و طبیب بنے ہوئے ہو، تو پھر آپ کسی انسان کو غلط فیصلہ کر کے مار سکتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور دونوں واپس جانے لگتے تو آپ ان کو واپس بلاتے اور فرماتے، میں تو اللہ کی قسم اناڑی حکیم ہوں، تم دونوں میرے پاس آ کر اپنا سارا قصہ دوبارہ سناؤ۔ یعنی وہ بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارجعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارجعي وإذا تأخر